بڑی دلچسپ حکایت ہے۔ ایک شخص بتاتا ہے کہ جب میں اپنے روحانی استاد کے ساتھ تھا تو استاد نے مجھے مزدوری پہ لگا دیا۔ میں بحری جہازوں میں لوڈنگ اور ان لوڈنگ کیا کرتا تھا۔ سارے دن کی محنت کے بعد میں جتنے پیسے کماتا، میرے استاد ان میں سے میرے 2 وقت کے کھانے کی رقم کو الگ کرتے اور باقی ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے۔ میں نے ایک دن ان سے اس حکمت کی وجہ پوچھی تو وہ مسکرا کے بولے کہ کچھ دیر تک تم یہ کام کرو، میں تمہیں اس کے بعد اس کا جواب ضرور دوں گا۔ وہ کہتا میں کو 8-10 مہینے تک وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا رہا تو ایک دن استاد نے مجھ سے کہا کہ آج جب تم مزدوری کے لیے جاؤ، کام شروع ہو جائے تو تم وہاں جھوٹ موٹ کا بہانہ بنانا اور کہنا میں بیمار ہوں، آج میں نے کام نہیں کرنا۔ سارا دن تم کام کو ہاتھ نہ لگانا اور شام کو اپنا معاوضہ لینا اور واپس آ جانا۔ میں نے سائیں کی بات پہ عمل کیا۔ سارا دن میں وہاں پہ بخار کا، پیٹ درد کا یا سر درد کا کوئی بھی بہانہ بنا کے میں وہاں سویا رہا، لیٹا رہا، آرام کیا۔ شام کو معاوضہ لیا اور استاد کے پاس آ گیا۔ استاد نے حسب معمول کہا کہ 2 وقت کے کھانے کی رقم الگ کر لو، باقی اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ وہ کہتا میرا یقین کریں ان 8-10 مہینوں میں وہ پہلا دن تھا جب میرا دل خیرات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اس دن خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا لیکن میری بھوک ہی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے اس رات شاید پہلی بار اپنے کمرے کی کنڈی لگائی۔ میں گھوڑے بیچ کے سویا لیکن میری نیند مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے اگلے دن اپنے جسم سے بدبو آئی اور مجھے پہلی مرتبہ شاید کپڑوں پہ پرفیوم لگانا پڑا اور مجھے اس دن نماز میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوئی۔ میں اگلے دن استاد کے پاس گیا، اپنی ساری کیفیات بتائیں انہیں جا کے۔ وہ بڑا ہنسے اور وہ بولے بیٹا یہ حرام کا کمال ہے سارا۔ حرام آپ کی زندگی کی تمام نعمتوں کا جوہر اڑا دیتا ہے۔ حرام ہمیشہ آپ کی بھوک بڑھا دیتا ہے، یہ آپ کی نیند میں اضافہ کرتا ہے، یہ آپ کے جسم میں بو پیدا کرتا ہے، یہ آپ کا دل تنگ کر دیتا ہے، یہ آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہ آپ کی نیند کو پھیلا دیتا ہے، یہ آپ کے روح سے سکون چھین لیتا ہے۔ ایک دن کا حرام 40 دن تک آپ کو ستائے گا اور ان 40 دنوں میں آپ جھوٹ کی طرف بھی مائل ہوں گے، آپ غیبت بھی کریں گے، آپ کے دل میں لالچ بھی آئے گا، آپ دوسروں کو دھوکہ بھی دیں گے، آپ کے اندر بلا وجہ امیر بننے کی خواہشیں بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ کہتا میں یہ سن کے ڈر گیا اور میں نے استاد سے پوچھا کہ میں اگر حرام کے ان برے اثرات سے بچنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ بڑی دیر تک خاموش رہے اور بولے خاموشی اختیار کرو، ذکر الہی میں مشغول رہو اور روزہ رکھو، یہ تمہیں اندر سے پاک کر دے گا۔ پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور بولے کہ سالوں کی ریاضت سے جو میں نے سیکھا ہے میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ کائنات ایک صندوق ہے اور اس صندوق پہ ایک بڑا ہی پراسرار، بڑا ہی موٹا تالا لگا ہوا ہے اور وہ تالا ایک اسم اعظم سے کھلتا ہے اور وہ اسم اعظم ہے حلال۔ آپ زندگی میں حلال بڑھاتے جائیں، کائنات کا یہ صندوق کھلتا چلا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اور حرام کی کیا پہچان ہے؟ وہ بولے کہ دنیا کی ہر وہ چیز جسے دیکھنے، چکھنے، سونگھنے، چھونے کے بعد آپ کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے۔ حرام آپ کے وجود کو قبرستان بنا دے گا، یہ آپ کو اندر سے اجاڑ دے گا، تباہ کر دے گا، یہ آپ کو بے جوہر کر دے گا، بے قیمت کر دے گا۔ آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں، دنیا میں، معاشرے میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ یہ آپ کے چہرے کی رونق کو ختم کر دے گا، یہ ڈی این اے میں سرایت کر جاتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، اس میں ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ رزق حرام کا ایک نوالا 3 نسلوں تک اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔